19ویں صدی کا ہندوستان سیاسی انتشار، فکری کشمکش اور استعمار کی یلغار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایسے پرآشوب عہد میں لکھنؤ کی سرزمین سے ایک ایسی علمی و فکری شخصیت ابھری جس نے قلم کو ڈھال اور فکر کو چراغ بنایا۔ یہ تھے مولانا علی محمد بن دلدار علی نقوی نصیر آبادی، جو تاریخ میں تاج العلماء کے لقب سے معروف ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف مذہبی علوم میں گراں قدر خدمات انجام دیں بلکہ اپنے عہد کے فکری چیلنجز کا مدلل اور باوقار جواب بھی دیا۔ تاج العلماء مولانا علی محمد سن 1846 عیسوی کو لکھنؤ کے ایک ایسے علمی خانوادے میں پیدا ہوئے جہاں علم و فقاہت نسل در نسل منتقل ہو رہی تھی۔ آپ کے جد امجد علامہ سید دلدار علی نقوی المعروف غفران مآب بر صغیر کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے تھے، جبکہ تاج العلماء کے والد سلطان العلماء بھی اپنے وقت کے جلیل القدر عالم تھے۔ اس خاندانی پس منظر نے تاج العلماء کی شخصیت کو ابتدا سے ہی علمی وقار اور فکری گہرائی عطا کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مولانا محمد علی المعروف قائمت الدین، مفتی محمد عباس شستری اور مولانا احمد علی محمد آبادی جیسے بزرگوں سے حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے والد سے فقہ، اصول اور دیگر عقلی و نقلی علوم کی تکمیل کی۔ موصوف کم سنی ہی میں علمی پختگی حاصل کر چکے تھے، لیکن علمی تشنگی نے انہیں اتباعت عالیات تک پہنچایا۔ وہ عراق کے مقدس شہر کربلا گئے، جہاں انہوں نے نامور اساتذہ سے کسب فیض کیا اور مختصر قیام کے باوجود علمی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ تاج العلماء کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے معروف عالم مرزا علی نقی طباطبائی نے اجازہ نقل روایت عطا کیا۔ اسی طرح کربلا معلیٰ کے دیگر علماء جیسے زین العابدین مازندرانی، سید علی طباطبائی بحر العلوم، راضی نجفی، حسین فاضل اردکانی، حسن شہرستانی اور سید محمد ترک نے بھی اجازہ نقل روایت عطا کیے۔ اسی دوران آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی، جس نے آپ کی روحانی و فکری تربیت کو مزید جلا بخشی۔ علمی مقام کے اعتبار سے تاج العلماء کا شمار اپنے عہد کے صف اول کے علماء میں ہوتا ہے۔ معروف محقق آغا بزرگ تہرانی نے علم تفسیر میں ان کا ذکر اکابر مفسرین کے ساتھ کیا ہے۔ وہ فقہ، اصول، کلام، تفسیر، منطق اور فلسفے میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے شدت پسند اخباریت پر تنقید کی، مگر اعتدال اور توازن کو ہمیشہ مقدم رکھا، جس سے ان کی فکری بصیرت اور علمی دیانت واضح ہوتی ہے۔ آپ نے تدریس کے میدان میں بھی نمایاں کردار ادا کیا اور بے شمار شاگردوں کی تربیت کی، جن میں سے بعض خود صاحب اجتہاد بنے۔ ان کا حلقہ درس محض معلومات کی ترسیل کا مرکز نہ تھا، بلکہ فکری تربیت اور اعتدال پسند دینی شعور کی آبیاری کا سرچشمہ بھی تھا۔ تاج العلماء کے شاگردوں میں مولانا اصغر حسین نوگانوی، زین العلماء مولانا زین العابدین مجتہد، مولانا آغا حسن مجتہد، مولانا سبط حسن مجتہد اور مولانا سید احمد مجتہد وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جدیدیت اور مادہ پرستی کے افکار ہندوستانی معاشرے میں سرایت کر رہے تھے۔ سر سید احمد خان کی عقلی تعبیرات نے مذہبی حلقوں میں بحث و مباحثے کو جنم دیا۔ تاج العلماء نے ان نظریات کا رد محض جذباتی انداز میں نہیں بلکہ علمی استدلال کے ساتھ کیا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے مدلل جوابات تحریر کیے جنہوں نے مذہبی فکر کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ تصنیفی میدان میں ان کی خدمات نہایت وسیع اور متنوع ہیں۔ فقہ و اصول میں ان کی معرکۃ الآراء تصنیف عماد الاجتہاد نے علمی حلقوں میں غیر معمولی پذیرائی حاصل کی۔ اس کے علاوہ تفسیر، کلام، اخلاق، سیاست اور تاریخ جیسے موضوعات پر بھی متعدد کتابیں تحریر کیں۔ عربی و فارسی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی ان کی تصانیف نے دینی ادب کو وسعت بخشی۔ آپ نے تصنیف و تالیف کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا، جس میں سے تحفۃ الواعظین، در بے بہا، شرح زیارت الناہیہ، مواعظ الجوادیہ، تفسیر سورہ حلطہ، عماد الاجتہاد، تفسیر سورہ یوسف، رسالہ مہدویہ، شرح خطبہ شقشقیہ، ترجمہ دعائے صبا، تحقیق صدوق، قرآن کریم کا اردو ترجمہ، نماز کے مفاہیم کا ترجمہ اور نصر المومنین کے نام لیے جا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ واعظ و اخلاق پر متعدد کتب آپ کے قلمی آثار میں شامل ہیں۔ برطانوی استعمار کے دور میں انہوں نے فکری و اخلاقی مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی پسماندگی کا اصل سبب علمی زوال اور داخلی انتشار تھا۔ وہ تعلیم، اتحاد اور فکری بیداری کو نجات کا راستہ سمجھتے تھے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے اصلاح معاشرہ اور تربیت نسل پر خصوصی توجہ دی۔ لسانی سطح پر بھی ان کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ موصوف نے اردو زبان کو فروغ دیا اور وعظ، ترجمہ اور تالیف کے ذریعے اردو زبان کو علمی اظہار کا مضبوط وسیلہ بنایا۔ خداوند عالم نے آپ کو 2 صاحبزادے عطا کیے جو سید علی احمد نقوی اور سید محمد نقوی کے نام سے پہچانے گئے۔ آخر کار یہ علم و عمل کا درخشاں ماہتاب 4 اکتوبر سن 1894 عیسوی بروز جمعرات سرزمین لکھنؤ پر غروب ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد ہزارہ بکا کے ہمراہ امام بارگاہ غفران مآب لکھنؤ میں سلطان العلماء کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔